اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا اور اے مؤذن تو نے حق کی گواہی دی، لہذا تجھے بخش دیا جاتا ہے، بخشش کی بشارت سنا دی جاتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے مؤذن کو اس مجاہد کی مانند اجر ملے گا جو اپنی تلوار اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں لے کر نکلتا ہے۔ دوسری حدیث شریف میں آتا ہے ثواب کی خاطر اذان دینے والا اس شہید کی مانند ہے جو خون میں لتھڑا ہوا ہو اور جب فوت ہوگا اور اس کی قبر میں کیڑے نہیں پڑیں گے۔ پھر حدیث مبارکہ ہے فرمایا جس نے وقتی نمازوں کے لیے ثواب کی خاطر اذان کہی اس کے جو گناہ پہلے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ معاف فرما دے گا۔ تو یہ اذان دینے کا اجر و ثواب ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو سال بھر اذان کہے، پورا سال اذان کہے اور اس پر اجرت طلب نہ کرے، روز محشر جنت کے دروازہ پر کھڑا کیا جائے گا اور اسے کہا جائے گا کہ جس کے لیے تو چاہے شفاعت کر۔ اللہ اکبر۔ بغیر اجرت کے اجر و ثواب کی نیت سے اللہ کی رضا کی خاطر جو اذان دیتا ہے ایک سال مکمل کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا یہ مقام ہے کہ قیامت والے دن وہ اپنے رفقا کی شفاعت کر کے جنت میں لے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس کے لیے تو چاہے شفاعت کر۔ پھر حدیث مبارکہ میں ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب کے لیے 7 سال اذان دی، 7 سال پورے اذان دی، اس کے لیے آگ سے نجات لکھ دی جاتی، یعنی کہ وہ دوزخ سے آزادی لکھ دی جاتی ہے۔ اور ایک جگہ پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام ضامن ہوتا ہے اور مؤذن امانت دار، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اماموں کو ہدایت فرما اور مؤذنوں کو بخش دے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مبارک ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس بستی میں اذان دی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن آنے والے عذاب سے جو گناہوں کے سبب آتا ہے اس بستی کو بچا لیتا ہے۔ فرمایا کہ جس قوم میں صبح کو اذان ہوئی ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے شام تک امان ہے، اور جن میں شام کو اذان ہوئی ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے صبح تک امان ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس بستی میں مؤذن بکثرت ہو وہاں سردی کم پڑتی ہے، یعنی کہ زیادہ مؤذن ہو، زیادہ اذان دینے والے ہوں، اس بستی میں سردی کم پڑتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے مؤذنوں کی۔ پھر جو میدان محشر میں مؤذن کی ٹھاٹھ باٹھ ہوگی اس کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان اقدس ہے کہ مؤذن روز محشر بلند آواز سے اذان کہتے ہوئے آئیں گے اور ہر ایک مؤذن کے ساتھ 70 ہزار فرشتے ہوں گے۔ حدیث شریف میں ہے روز محشر ان مؤذنوں کو، اماموں کو، عاشق رسولوں کو، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی جنت کی اونٹنی پر سوار کر کے بھیجیں گے، اللہ تبارک و تعالی بھیجیں گے، وہ اس کی پیٹھ پر ہی اذان کہیں گے۔ جب اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہیں گے تو ایک دوسرے سے کہیں گے کہ ہم بھی ایسے ہی گواہی دیتے تھے دنیا میں جیسے انہوں نے دی، تو حتیٰ کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے پورے میدان محشر یعنی کہ حشر کا، پورے میدان حشر کا چکر لگائیں گے، پھر جنت میں جنتی پوشاکیں، جنتی جو ہے وہ پوشاکیں لائی جائیں گی اور سب سے پہلے سیدنا بلال حبشی کو پوشاک پہنائی جائے گی، جنتی جوڑا پہنایا جائے گا، بعد میں تمام سارے مؤذنوں کو پہنائی جائیں گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت والے دن مؤذنین کی گردنیں بلند ہوں گی، یعنی کہ خاص نورانیت سے نمایاں ہوں گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے روز محشر 3 طرح کے لوگ مشک کے ٹیلوں پر ہوں گے۔ نمبر 1 غلام جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اپنے مالک کا حق ادا کیا ہو۔ نمبر 2 وہ جو لوگوں کی امامت کرائے اور لوگ اس پر راضی ہوں۔ نمبر 3 وہ شخص جو 5 وقت نماز کے لیے روزانہ اذان دے۔ تو دوسری حدیث مبارکہ میں ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں گیا، اس میں جنت میں گیا اور جنت میں موتی کے گنبد دیکھے جس کی خاص مشک تھی، یعنی کہ خاص خوشبو تھی۔ تو جبریل علیہ السلام نے
بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے مؤذنوں اور اماموں کے لیے ہیں۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس چرواہے پر خوش ہوتا ہے جو کسی پہاڑی کی چوٹی پر بکریاں چراتا ہے اور اذان دے کر نماز پڑھتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے اس بندے کو دیکھو کہ اذان کہتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور مجھ سے ڈرتا ہے، میں نے اس بندے کو بخش دیا اور جنت میں داخل کروں گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے اگر کوئی شخص کسی جنگل یا پہاڑ کے مقام پر تنہا ہو، وہ تنہا ہی نماز کا وقت ہو جائے تو وضو یا پانی نہیں تو تیمم کرے، پھر صرف اقامت کہے تو اس کے ساتھ 2 فرشتے نماز پڑھتے ہیں، اور اگر اذان اور اقامت دونوں کہے تو اللہ تبارک و تعالی کا غیبی لشکر اس کے ساتھ نماز پڑھتا ہے جس کے دونوں کنارے نظر نہیں آتے، یعنی کہ اتنا بڑا لشکر ہوتا ہے کہ نہ اس طرف دائیں طرف کنارہ نظر آتا ہے نہ بائیں طرف کنارہ نظر آتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو شخص جنگل میں اکیلا نماز پڑھے تو ایک فرشتہ اس کے دائیں اور ایک بائیں نماز پڑھتا ہے، پھر اگر نماز کے لیے اذان اور تکبیر کہے تو اس کے پیچھے پہاڑوں کے برابر فرشتے نماز پڑھتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو اذان کہنے کا اجر و ثواب معلوم ہو جائے تو اس کے لیے آپس میں قرآن اندازی کریں یا اس کے لیے باہم تلوار چلتی رہے۔ سیدنا امام علی مقام حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کاش میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مؤذن بنانے کی درخواست کرتا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر میں مؤذن ہوتا تو سوائے حج فرض کے کوئی حج یا عمرہ نہ کرتا، صرف اذان نہیں دیتا۔ یہ پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں۔ اس لیے زیادہ نہیں تو زندگی میں کم سے کم ایک بار صحیح ضرور اذان کہنی چاہیے اور اپنا نام مؤذنین کی صف میں لکھوا لیں، شاہد یہی باعث بخشش بن جائیں۔ آمین ثم آمین۔